بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا كذلك في قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم اللہ علیہ۔ یہ وصول الشاشی کا صفحہ نمبر 92 ہے اور عام لم یخصا منہ شیء کی بحث چل رہی ہے، اسی کی ایک مثال ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ اور یوں ہی ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ میں کہا، یعنی اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ جس جانور کے ذبح کرنے کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو، یعنی بغیر بسم اللہ کے ذبح کر دیا گیا ہو، تو اس میں سے نہ کھاؤ۔ تو اللہ رب العزت کا یہ ارشاد قصداً متروک التسمیہ کی حرمت کو ثابت کرتا ہے، واجب کرتا ہے۔ یعنی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس جانور کے ذبح کرنے کے وقت جان بوجھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو، تو وہ جانور مسلمان کے لیے اس جانور کا گوشت کھانا مسلمان کے لیے روا نہیں ہوتا ہے، بلکہ حرام ہوتا ہے۔ اور خبر میں آیا ہے، یعنی حدیث میں وارد ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے قصداً متروک التسمیہ کے بارے میں دریافت کیا گیا، یعنی اس جانور کے گوشت کے بارے میں پوچھا گیا کہ جسے ذبح کرنے کے وقت جان بوجھ کر کے اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو کہ اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قُلُوهُ فَإِنَّ تَسْمِيَةَ اللَّهِ تَعَالَى فِي قَلْبِ كُلِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ۔ حضور نے فرمایا کہ اسے کھاؤ، کیونکہ اللہ تعالی کا نام ہر مسلم مرد کے دل میں ہے۔ تو اس سے اب معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو ذبح کرنے کے وقت تو اسے کھاؤ، اور کتاب اللہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے نہ کھاؤ۔ اب دونوں میں تعارض ہوا اور تطبیق کی کوئی صورت نظر نہیں آتی ہے۔ دونوں پر عمل ہو سکے اس کی کوئی صورت نظر نہیں آتی ہے۔ کیوں نظر نہیں آتی ہے؟ اس لیے کہ جب جان بوجھ کر کے اللہ کا نام ترک کر دیا گیا ہو، ذبح کرنے کے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، تو اس کا کھانا حلال ہوگا۔ تو جس جانور کے ذبح کرنے پر بھول کر کے اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو تو اس کا کھانا بدرجہ اولا جائز ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ جانور ذبح کرنے کے وقت بھول کر کے یا قصداً اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو تو اسے کھایا جا سکتا ہے، اور کتاب اللہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے نہیں کھایا جا سکتا۔ تو اب دونوں میں تعارض ہے، اب دونوں میں توفیق اور تطبیق کی کوئی صورت نہیں ہے، اس لیے کتاب اللہ پر عمل ہوگا اور اس خبر کو ترک کر دیا جائے گا، کیونکہ اس خبر پر عمل کرنے کی صورت میں کتاب اللہ کا نسخ لازم آئے گا، جو کتاب کا حکم ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ کتاب کا حکم یہ ہے کہ اس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے نہ کھاؤ، اور خبر سے جو ثابت ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو تو اسے کھاؤ، چاہے اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو جان بوجھ کر کے اور چاہے بھول کر کے۔ اس لیے جب توفیق اور تطبیق کی کوئی صورت نہیں ہے تو کتاب پر عمل ہوگا اور خبر واحد کو ترک کر دیا جائے گا۔ دیکھیے
وَقُلْنَا كَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور یوں ہی ہم نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں کہا، اللہ کا ارشاد کیا، وَلَا تَأْكُلُوا، اور نہ کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام ذکر نہ کیا گیا ہو۔ کیا کہا ہم نے؟ اِنَّهُ يُوجِبُ حُرْمَتَ مَتْرُوكِ التَّسْمِيَةِ عَامِدًا، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد قصداً متروک التسمیہ کی حرمت کو واجب کرتا ہے، ثابت کرتا ہے، یعنی اس جانور کے حرام ہونے کو ثابت کرتا ہے جس کے ذبح کرنے کے وقت جان بوجھ کر کے اللہ کا نام ترک کر دیا گیا۔ وَجَاءَ فِي الْخَبْرِ انہ علیہ السلام سئل عن متروک التسمیۃ عامدہ، اور خبر واحد میں وارد ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سے قصداً متروک التسمیہ کے بارے میں دریافت کیا گیا، یعنی اس جانور کا گوشت کھانے کے بارے میں پوچھا گیا کہ جس کے ذبح کرنے کے وقت جان بوجھ کر کے اللہ کا نام ترک کر دیا گیا ہو۔ فقال قلوہ، تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسے کھاؤ، فإن تسمیۃ اللہ تعالی فی قلب کل امرئ مسلم، کیونکہ اللہ تعالی کا نام ہر مسلم مرد کے دل میں ہے اور ہر مسلمان عورت کے دل میں ہے۔ تو جب مسلمان مرد یا مسلمان عورت نے ذبح کر دیا تو اسے کھاؤ، چاہے اس نے جان بوجھ کر کے اس وقت اللہ کا نام لیا ہو اور چاہے نہ لیا ہو۔ تو اب یہاں کتاب اور خبر میں تعارض ہوا، فلا يمكن التوفیق بینہما، تو ان دونوں یعنی آیت اور خبر کے درمیان توفیق اور تطبیق ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ لأنہ لو ثبت الحل بترکها عامدہ، اس لیے کہ اگر متروک التسمیہ قصداً متروک التسمیہ کا حلال ہونا ثابت ہوگا یا قصداً تسمیہ کے ترک کر دینے کی وجہ سے ذبیحہ کا حلال ہونا ثابت ہوگا، لثبت الحل بترکها ناسیہ، تو ضرور ذبیحہ پر اللہ کا نام بھول کر ترک کر دینے کے سبب سے حلال ہونا ضرور ثابت ہوگا۔ فحینئذ یرتفع حکم الکتاب، تو اس صورت میں یعنی جب متروک التسمیہ عامداً اور متروک التسمیہ ناسیاً کا کھانا ثابت ہو جائے گا تو اس صورت میں کتاب کا حکم ہی اٹھ جائے گا۔ فیترک الخبر، لہذا خبر کو ترک کر دیا جائے گا اور کتاب کا جو حکم ہے اس پر عمل کیا جائے گا۔ اب یہاں ایک شبہہ یہ ہو سکتا ہے کہ مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، مما لم یذکر اسم اللہ علیہ یہ عام ہے، لیکن عام لم یخص عنہ شیء نہیں ہے، بلکہ یہ ایسا عام ہے جس میں سے بعض افراد کو خاص کر لیا گیا ہے۔ وہ بعض افراد کون ہیں؟ تو ہمارا مذہب یہ ہے کہ جس پر اللہ کا نام لیا جانا بھول کر کے مت چھوٹ گیا ہو تو اسے کھانا یہ حلال ہے۔ تو معلوم ہوا کہ متروک التسمیہ ناسیاً یہ اس میں سے خاص کر لیا گیا ہے، تو یہ ہوا عام خصہ عنہ البعض، اور عام خصہ عنہ البعض میں اور تخصیص کا احتمال باقی رہتا ہے اور خبر کے ذریعہ تخصیص ہو جاتی ہے۔ تو یہاں ناسی کو خاص کر لیا گیا ہے اور عامد کو عامد کے تعلق سے خبر وارد ہے تو اس خبر کے ذریعہ عامد کو بھی خاص کر لیا جانا چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ناسی کو خاص کر لیا گیا ہے اور تخصیص وہیں تک ہو سکتی ہے کہ جہاں عام باقی رہ جائے، اور اگر عام باقی ہی نہ رہ جائے تو پھر وہاں تخصیص نہیں ہوتی ہے۔ اب یہاں ناسی کے ساتھ عامد کو بھی شامل کر لیا جائے تو سرے سے کتاب کا حکم ہی ختم ہو جائے گا،
اس لیے یہاں تخصیص نہیں ہو سکتی۔ اچھا، اور یہاں ایک بات یہ بھی کہی جا سکتی ہے کہ یہ حقیقت میں تخصیص ہے ہی نہیں۔ تخصیص کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ لعام لم یخص عنہ شیء ہے، اس میں سے کسی فرد کو خاص نہیں کیا گیا، رہ گیا مسئلہ ناسی کا، تو چونکہ وہ شارع کی جانب ہی منسوب ہوتا ہے، اور حدیث شریف میں ہے رفع عن امتی الخطا والنسیان، کہ میری امت سے خطا اور نسیان کو اٹھا دیا گیا ہے، ختم کر دیا گیا ہے، اس لیے وہ خود ہی اس میں سے نکل گیا ہے۔ ناسی کا عذر یہ عامد کے عذر سے کم ہوتا ہے، اس لیے وہ اس سے خود ہی الگ ہے، چونکہ اس سے احتراز یہ ممکن نہیں ہے۔ بھول جانا چونکہ یہ صاحب شرع کی جانب سے ہے، احتراز ممکن نہیں ہے، اس لیے وہ خود بخود اس سے خارج ہے۔ تو یہ ایک مثال تھی عام لم یخص عنہ شیء کی۔ ایک مثال اور اسی کی پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، یعنی تم پر تمہاری وہ مائیں حرام کی گئی ہیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا۔ اب یہ آیت اپنے عموم کے سبب دودھ پلانے والی عورت سے نکاح کی حرمت کی متقاضی ہے، یعنی اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جس خاتون نے کسی کو دودھ پلا دیا تو اب اس خاتون سے نکاح کرنا حرام ہو گیا، چاہے اس خاتون نے تھوڑا دودھ پلایا ہو یا زیادہ دودھ پلایا ہو۔ یہ کتاب سے معلوم ہوا۔ اور خبر واحد میں یہ وارد ہے کہ لا تحرم المسۃ ولا المسۃان ولا الاملاجۃ ولا الاملاجتان، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بار چوسنا اور 2 بار چوسنا یہ حرام نہیں کرتا ہے، اسی طرح سے ایک بار پستان کو بچے کے منہ میں ڈالنا اور 2 بار بچے کے منہ میں ڈالنا یہ حرام نہیں کرتا ہے۔ تو اب اس خبر کے ذریعہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ تھوڑا پینا بچے کا یا ماں کا بچے کو تھوڑا سا پلانا یہ حرمت کو ثابت نہیں کرتا ہے، جبکہ کتاب کے عموم کا تقاضا یہ ہے کہ عورت تھوڑا دودھ پلائے یا زیادہ پلائے حرمت ثابت ہوگی۔ اب یہاں دونوں میں تعارض ہے اور تطبیق کی کوئی صورت نہیں ہے، اس لیے کتاب پر عمل کیا جائے گا اور اس خبر کو ترک کر دیا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ يَقْتَضِي بِعُمُومِهِ حُرْمَةَ نِكَاحِ الْمُرْضِعَةِ، اور یوں ہی اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ اپنے عموم کے سبب مرضعہ سے نکاح کی حرمت کا متقاضی ہے۔ وقد جاء فی الخبر، اور خبر میں آیا ہے لا تحرم المسۃ ولا المسۃان، کہ ایک بار چوسنا اور 2 بار چوسنا حرام نہیں کرتا ہے، ولا الاملاجۃ ولا الاملاجتان، اور ایک بار پستان کا بچے کے منہ میں ڈالنا اور 2 بار بچے کے منہ میں ڈالنا یہ حرام نہیں کرتا ہے۔ یہ در حقیقت حدیث کا 2 ٹکڑا ہے، دونوں کو ایک ساتھ ملا دیا گیا ہے کیونکہ حکم دونوں کا ایک ہے۔ اس میں لا تحرم المسۃ ولا المسۃان یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، اور لا تحرم الاملاجۃ ولا الاملاجتان یہ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، اور دوسرے کلمات کے ساتھ بھی یہ مفہوم وارد ہے۔ لیکن یہاں جو کہ تعارض ہو رہا ہے اس لیے اس خبر کو ترک کر دیا جائے گا اور کتاب پر عمل کیا جائے گا۔
یہ عام لم یخصا عنہ شے کی گفتگو ختم ہوئی. اب یہاں سے عام کی جو دوسری قسم ہے اس کا بیان شروع کرتے ہیں. وَأَمَّا الْعَامُّ الَّذِي خُصَّ عَنْهُ الْبَعْضُ، اور رہا وہ عام جس میں سے بعض افراد کو خاص کر لیا گیا ہو. فَحُكْمُهُ أَنَّهُ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ فِي الْبَاقِي مَعَ الْاحْتِمَالِ، تو جس عام سے بعض افراد کو خاص کر لیا گیا ہو اس کا حکم یہ ہے کہ اس باقی افراد پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی تخصیص کا احتمال باقی رہتا ہے. تو احتمال تخصیص کے ساتھ باقی پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے. تو اب جو باقی ہیں اگر ان کی تخصیص پر کوئی دلیل پالی جائے تو اب اس کی تخصیص بھی ہو جائے گی. اب اس کے لیے اگر خبر واحد بھی مل جائے تو اس کے ذریعہ بھی تخصیص ہو جائے گی. یعنی کتاب اللہ میں کوئی حکم عام ہے، پھر کسی دلیل قطعی کی بنیاد پر اس میں سے بعض افراد کو خاص کر لیا گیا، تو اب بعض افراد باقی بچے اور بعض خاص کر لیے گئے. تو اب جو باقی بچے ہیں ان پر عمل کرنا واجب ہوگا، لیکن ان میں بھی اس بات کا احتمال رہے گا کہ ہو سکتا ہے یہ بھی خاص کے دائرے میں آتے ہوں. اب اگر کوئی خبر واحد مل جاتی ہے جو اس بات کو ظاہر کرتی ہے یہ بھی خاص ہی کے دائرے میں ہے تو وہ بعض افراد بھی خاص ہو جائیں گے. یا قیاس اس بات کا متقاضی ہے کہ یہ خاص کے دائرے میں آئیں تو وہ خاص کے دائرے میں چلے جائیں گے. ہاں، یہ تخصیص اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ 3 افراد باقی رہیں یا اس سے زائد باقی رہیں. اگر صرف 3 افراد باقی رہے، 3 افراد سے زائد باقی رہیں تو یہ تخصیص کا احتمال رہے گا، اور جب صرف 3 افراد باقی رہے تو اب تخصیص کا احتمال نہیں رہے گا، کیونکہ اگر اس کے بعد بھی تخصیص کرتے ہیں تو پھر وہ عام ہی نہیں رہ جائے گا. تو اب اس پر عمل کرنا لازمی طور پر ضروری ہوگا. وَأَمَّا الْعَامُّ الَّذِي خُصَّ عَنْهُ الْبَعْضُ، اور رہ گیا وہ عام جس سے بعض افراد کو خاص کر لیا گیا ہو. فَحُكْمُهُ أَنَّهُ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ فِي الْبَاقِي مَعَ الْاحْتِمَالِ، تو اس عام مخصوص عنہ البعض کا حکم یہ ہے کہ باقی میں احتمال تخصیص کے ساتھ باقی میں اس حکم پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے. فَإِذَا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى تَخْصِيصِ الْبَاقِي يَجُوزُ تَخْصِيصُهُ بِخَبْرِ الْوَاحِدِ، تو جب باقی کی تخصیص پر دلیل قائم ہو جائے، کوئی دلیل آ جائے، تو اس فرد کی تخصیص جائز ہوگی خبر واحد کے ذریعہ یا قیاس کے ذریعہ. یہ کب تک تخصیص جائز ہوگی؟ اِلَىٰ أَن يَبْقَ الثَّلَاثُ، یہاں تک کہ 3 افراد باقی بچ جائیں. وَبَعْدَ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ تَخْصِيصُهُ، اور اس کے بعد جب 3 افراد رہ گئے تب اس کے بعد اس کی تخصیص جائز نہیں ہوگی، کیونکہ اگر اب بھی تخصیص ہو تو اب 2 فرد بچیں گے یا ایک ہی بچے گا تو پھر یہ عام نہیں رہ جائے گا بلکہ وہ عام رہ ہی نہیں جائے گا، اس لیے یہ نسخ ہو جائے گا، تو اب تخصیص وہاں نہیں ہو سکے گی. فَيَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ، تو اب جو 3 افراد باقی بچے ہیں اس پر عمل کرنا واجب ہوگا. اب یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ بعض افراد کو خاص کر لیا گیا، تو جو باقی افراد بچے ان میں تخصیص کا احتمال کیوں رہتا ہے؟ تو یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی بات کو واضح فرما رہے ہیں کہ بعض میں تخصیص کا احتمال کیوں رہتا ہے. فرماتے ہیں وَإِنَّمَا جَازَ ذَلِكَ، اور باقی افراد میں تخصیص کا احتمال رہتا ہے اور تخصیص جائز ہے خبر واحد یا قیاس کے ذریعہ. کیوں؟ لِأَنَّ الْمُخَصِّصَ الَّذِي أَخْرَجَ الْبَعْضَ عَنِ الْجُمْلَةِ، اس لیے
کہ اس مخصص نے جس نے جملہ افراد عام سے بعض افراد کو نکالا ہے، الگ کیا ہے۔ اب اس مخصص کی دو صورتیں ہوں گی، یا تو اس نے بعض مجہول کو الگ کیا ہوگا یا بعض معلوم کو الگ کیا ہوگا۔ یعنی عام کے افراد میں سے جن بعض افراد کو نکالا ہے، الگ کیا ہے، یا تو وہ بعض افراد مجہول ہوں گے، غیر معین ہوں گے، یا تو وہ بعض افراد معلوم ہوں گے، معین ہوں گے۔ یہ دو صورتیں ہیں۔ اب اگر اس مخصص نے جو دلیل قطعی ہے، آیت ہے یا حدیث مشہور ہے یا اجماع ہے، اس مخصص نے جن بعض افراد کو نکالا ہے، اگر وہ بعض افراد مجہول ہیں تو اب احتمال ہر فرد معین میں ثابت ہوگا۔ یعنی عام کے جتنے افراد ہیں، ہر فرد کے بارے میں اس بات کا احتمال رہے گا کہ ہو سکتا ہے کہ مخصص نے جس فرد کو نکالا ہے یہی فرد ہو۔ تو اب یہاں جائز ہوگا کہ وہ فرد حکم عام کے تحت باقی ہو، اور یہ بھی جائز ہوگا کہ وہ فرد دلیل خصوص کے تحت داخل ہو۔ یعنی ایک خاص اس میں سے ایک فرد کو لیا گیا، اب اس کے بارے میں یہ سمجھنا مشکل ہوگا کہ یہ عام کے حکم کے تحت ہے یا جسے خاص کیا گیا، جو خاص کیا گیا ہے اس خاص کے حکم کے تحت داخل ہے۔ دونوں کا احتمال رہے گا۔ اب جب کوئی خبر آ گئی یا قیاس اس کے موافق ہوا تو وہ مرجح بن جائے گا اور اس فرد کے لیے اس بات کو واضح کرے گا کہ یہ فرد عام کے حکم کے تحت نہیں ہے بلکہ خاص کے حکم کے تحت شامل ہے۔ یہ تو گویا جب دونوں پہلو برابر ہوں تو وہاں کسی مرجح کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو چونکہ مخصص نے جن افراد کو نکالا ہے وہ مجہول ہیں، تو اب ہر فرد کے بارے میں احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے اسی کو نکالا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے نہ نکالا ہو۔ یعنی یہ عام کے حکم کے تحت ہو، اس کا بھی احتمال ہے، اور اس کا بھی احتمال ہے کہ یہ خاص کے حکم کے تحت ہو۔ اس لیے وہاں مرجح کی ضرورت ہے۔ تو خبر واحد بھی مرجح بن سکتی ہے، قیاس بھی مرجح بن سکتا ہے، لہٰذا خبر واحد یا قیاس کے ذریعہ یہاں تخصیص ہو سکتی ہے۔ وَإِنَّمَا جَازَ ذَلِكَ لِأَنَّ الْمُخَصِّصَ الَّذِي أَخْرَجَ الْبَعْضَ عَنِ الْجُمْلَةِ، اور 3 تک یہ تخصیص جائز رہتی ہے خبر واحد یا قیاس کے ذریعہ، اس لیے کہ مخصص یعنی آیت یا حدیث مشہور یا اجماع نے جن بعض افراد کو عام کے جملہ افراد سے نکالا ہے، لو اخرجا بعضا مجہولا، اگر اس مخصص نے بعض مجہول کو نکالا ہے، غیر معین کو نکالا ہے، یثبت الاحتمال فی کل فرد معین، تو ہر فرد معین میں احتمال ثابت ہوگا۔ فجازا ان یکون باقیا تحت حکم العام، تو اب یہ جائز ہوگا کہ وہ فرد باقی رہے حکم عام کے تحت، وجاز ان یکون داخلا تحت دلیل خصوص، اور یہ بھی جائز ہوگا کہ وہ فرد داخل رہے دلیل خصوص کے تحت۔ فاستوت طرفان فی حق المعین، تو فرد معین کے حق میں دونوں طرف برابر ہو گئے، یعنی اس کا عام کے حکم میں داخل ہونا اور خاص کے حکم میں داخل ہونا یہ دونوں برابر ہو گیا، یا عام کے حکم کے تحت داخل ہونا اور عام کے حکم سے نکلنا یہ دونوں برابر ہو گیا۔ فَإِذَا قَامَ الدَّلِيلُ الشَّرْعِيُّ عَلَى أَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ مَا دَخَلَ تَحْتَ دَلِيلِ الْخُصُوصِ ترجح جانب تخصیصه، تو جب دلیل شرعی پالی جائے اس بات پر کہ وہ فرد معین ان افراد میں سے ہے جو دلیل خصوص کے تحت داخل ہیں، تو اب اس کی تخصیص کا پہلو راجح ہو جائے گا اور وہ مخصوص افراد میں شامل ہو جائے گا، اور وہ دلیلیں اور وہ حکم خاص کے تحت چلا جائے گا اور حکم عام سے نکل جائے گا، اس لیے کہ وہاں صرف مرجح کی ضرورت تھی اور مرجح پا لیا گیا۔ مثال کے طور پر
یعنی جہاں مخصص نے باز مجہول کو الگ کیا ہے، اس کی مثال جیسے اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ نے بیع کو حلال فرمایا اور ربا کو حرام کیا۔ تو اللہ نے بیع کو حلال کیا، یہ عام ہے، اور حرم الربا یہ اسی میں سے خاص کر لیا گیا کہ ربا کو حرام کیا، کیونکہ بیع یعنی خرید و فروخت جو ہوتی ہے یہ بھی اضافے کے لیے ہوتی ہے، نفع کے لیے ہوتی ہے، اور ربا کا معنی ہوتا ہے نفع، ذاتی اضافہ، یہ ربا ہے۔ تو اب جو بھی نفع ہو، ہر ایک کے بارے میں اس بات کا احتمال ہے کہ وہ ربا ہو، اور اس بات کا بھی احتمال ہے کہ وہ ربا کے حکم کے تحت نہ ہو بلکہ جو بیع کے حکم کے تحت ہو۔ تو اللہ نے بیع کو حلال کیا اور ربا کو حرام کیا۔ ربا مطلقاً اضافے کو کہتے ہیں، ذاتی کو کہتے ہیں، تو جو جائز نفع ہے وہ بھی اس کے تحت شامل ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو بعض نکالے گئے یہ ہوئے مجہول، ربا جسے الگ کیا گیا ہے یہ مجہول ہوا۔ اب زیادتی کا، اضافے کا جو ہر فرد ہے وہ اس بات کا احتمال رکھتا ہے کہ وہ حلال کے تحت داخل ہو جو عدل اللہ البیع میں کہا گیا، یا وہ حرام کے تحت داخل ہو جو حرم الربا میں ہے۔ تو اب ایک دلیل سامنے آئی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الذهب بالذهب والفضة بالفضة، یعنی اس طرح سے اشیاء ستہ کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ سونے کو سونے کے بدلے، چاندی کو چاندی کے بدلے، گیہوں کو گیہوں کے بدلے، جو کو جو کے بدلے، کھجور کو کھجور کے بدلے، نمک کو نمک کے بدلے برابر برابر یکساں نقد بیچو۔ تو جب یہ جنسیں مختلف ہو جائیں تو جس طرح چاہو بیچو جبکہ نقد ہو، یعنی چاندی کو چاندی کے بدلے یا سونے کو سونے کے بدلے یہ برابر برابر نقد بیچ سکتے ہیں، لین دین کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے جب برابر برابر لین دین کریں گے اور نقد تو اس میں کوئی زیادتی ہوگی نہیں، کوئی نفع نہیں ہوگا۔ اور اگر جنس بدل جائے، یعنی گیہوں کو کھجور کے بدلے بیچنا ہو، کھجور کو نمک کے بدلے بیچنا ہو، تو جب جنس بدل جائے تو جس طرح سے چاہو بیچو جبکہ وہ نقد ہو، اذا کان یدن بیدن، یعنی کمی بیشی کر کے بیچ سکتے ہو، برابر برابر اس میں کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ یہ 6 چیزیں اگر ان 6 چیزوں کے مقابلے میں بدلی جائیں، بیچی جائیں، تو اس میں کمی بیشی یہ ربا ہے، کمی بیشی یہ ربا ہے۔ تو کمی بیشی یہاں ربا ہوئی، تو اب جہاں یہ اس میں ربا کا تحقق ہوا اور باقی جو چیزیں دوسری جنس سے بیچ رہے ہیں وہاں بھی زیادتی ہوئی تو ربا کے حکم میں داخل نہیں ہوگی۔ اب کسی دلیل کے تحت اگر اس کو کسی دلیل کے تحت اس کے داخل ہونے کا بھی ثبوت ملے تو اسے بھی داخل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک قسم ہو گئی کہ جہاں جسے نکالا گیا ہے وہ مجہول ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْمُخَصِّصُ أَخْرَجَ بَعْضًا مَعْلُومًا، اور اگر دلیل مخصص نے بعض معلوم کو عام کے جملہ افراد سے نکالا ہے، الگ کیا ہے، تو اب یہاں باقی میں تو احتمال نہیں رہنا چاہیے، لیکن یہاں بھی باقی افراد میں احتمال تخصیص رہے گا۔ کیوں رہے گا؟ اس لیے کہ اس دلیل مخصص نے جو بعض افراد کو نکالا ہے تو ممکن ہے کہ وہ معلول ہو کسی علت کی بنیاد پر، یعنی بعض افراد کو جو نکالا گیا ہے وہ کسی علت کی بنیاد پر نکالا گیا ہے اور وہ علت اس فرد معین میں ہی پائی جا رہی ہو، لہٰذا اس فرد معین کے بارے میں بھی احتمال رہے گا کہ یہ حکم عام کے تحت داخل نہ ہو، حکم خاص کے تحت داخل ہو سکے۔ لیکن چونکہ کوئی مرجح نہیں ہے اس لیے
یہاں اسے حکم عام کے تحت ہی باقی رکھا جائے گا جب تک کہ دلیل مرجح نہ مل جائے۔ کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ الْمُخَصِّصُ أَخْرَجَ بَعْضًا مَعْلُومًا عَنِ الْجُمْلَةِ، اور اگر دلیل مخصص نے عام کے جملہ افراد سے بعض معلوم کو نکالا ہے، جاز ان یکون معلولا بعلت موجودۃ فی هذا الفرد المعین، تو جائز ہوگا کہ وہ بعض افراد جنہیں نکالا گیا ہے وہ معلول ہوں کسی ایسی علت کے ساتھ جو علت اس فرد معین میں موجود ہے۔ فَإِذَا قَامَتْ دَلِيلُ الشَّرْعِ عَلَى وُجُودِ تِلْكَ الْعِلَّةِ فِي غَيْرِ هَذَا الْفَرْدِ الْمُعَيَّنِ، تو جب دلیل شرعی پالی جائے گی اس علت کے وجود پر اس فرد معین کے علاوہ میں، ترجح جہت و تخصیص ہی، تو اب اس کی تخصیص کی جہت راجح ہو جائے گی، فَيُعْمَلُ بِهِ مَعَ وُجُودِ الْاحْتِمَالِ، تو اب اس پر عمل کیا جائے گا باقی میں وجود احتمال کے ساتھ، یعنی باقی افراد جو ہیں اس میں بھی تخصیص کا احتمال رہے گا کہ ہو سکتا ہے کوئی وہ علت اس میں بھی پائی جا رہی ہو۔ مثال کے طور پر جہاں بعض معلوم کو نکالا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، یہ عام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے خاص فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، اور اگر مشرکین میں سے کوئی تم سے پناہ چاہے تو تم اسے پناہ دے دو۔ تو معلوم ہوا کہ پناہ مانگنے والے کو اس سے الگ کر لیا گیا ہے، اور یہ متعین ہے، معلوم ہے، جو پناہ مانگیں انہیں پناہ دے دو، الگ کر دو، انہیں کیا ہے، قتل نہ کرو۔ لیکن جو پناہ نہیں مانگ رہے ہیں ان کے بارے میں بھی اس بات کا احتمال ہے کہ انہیں پناہ دینے کا حکم ہو۔ کیسے احتمال ہے؟ اس لیے کہ جو پناہ مانگ رہے ہیں اس کی علت کیا ہے کہ وہ جنگ کرنا نہیں چاہتے، لڑنا نہیں چاہتے، اسی لیے آپ سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ تو پناہ دینے کی علت کیا ہوئی کہ وہ لڑنا نہیں چاہتے ہیں۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ یہ علت کسی اور میں موجود ہے یا نہیں۔ تو دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، یہ علت ان کے اندر ہی پائی جاتی ہے، عدم محاربت، نہ لڑائی کرنا۔ اسی طرح جو شیخ فانی ہیں، چلنے پھرنے قابل نہیں، اٹھ بیٹھ نہیں سکتے، تو عدم محاربت ان کے اندر بھی موجود ہے۔ اسی طرح سے خواتین ہیں جو برسر پیکار نہیں ہیں، یہ چیز ان کے اندر ہی پائی جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ پناہ دیں گے بچوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی اور خواتین کو بھی۔ تو پناہ یعنی اس خاص کے تحت یہ افراد بھی شامل ہو جائیں گے۔ تو جو جن بعض کو نکالا تھا وہ بعض تو معین تھے، لیکن باقی میں بھی تخصیص کا احتمال تھا، اس لیے کہ جو بعض معین کو نکالا گیا ہے وہ علت کے ساتھ معلول ہے۔ اب وہ علت جن جن افراد میں پائی جائے گی ان افراد کو نکال کر کے خاص میں شامل کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ فَإِذَا قَامَتْ دَلِيلُ الشَّرْعِ عَلَى وُجُودِ تِلْكَ الْعِلَّةِ فِي غَيْرِ هَذَا الْفَرْدِ الْمُعَيَّنِ، تو جب دلیل شرعی پائی جائے گی اس علت کے وجود پر اس فرد معین کے علاوہ میں، تو وہ اس کی تخصیص کی جہت راجح ہو جائے گی، تو عام پر عمل کیا جائے گا باقی میں وجود احتمال کے ساتھ۔ باقی افراد جو بچے ہیں اس پر عمل ہوگا لیکن تخصیص کا احتمال باقی رہے گا۔ اب یہ عام کی دونوں قسمیں پوری ہو گئیں۔ اب اس کے بعد آپ دوسری فصل پڑھیں گے جو مطلق اور مقید کے بیان میں ہے۔